صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمہ وسيدتنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا الناصر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار مدد فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہما کے دل میں خیال آیا کہ انہیں ایسے لوگوں پر فضیلت دی گئی ہے جو مالی لحاظ سے کمزور ہیں، تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سعد یاد رکھو کمزور اور ضعیف لوگوں کی وجہ سے ہی تمہیں نصرت عطا کی جاتی ہے اور ان کے وسیلے سے ہی تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مجھے اپنے کمزور لوگوں میں تلاش کرو، بے شک تمہیں تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے ہی رزق دیا جاتا ہے اور انہی کی وجہ سے تمہیں کامیابیوں سے ہمکنار کیا جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، آج کا ہمارا موضوع موجودہ حالات کے اعتبار سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور اگر آج کے موضوع میں جس طرح میرے اسکالر حضرات بیان کریں گے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ 100 حصہ بیان کریں، اس میں سے ایک پہ عمل کر لیا جائے تو ہمارے اعمال بھی درست ہو سکتے ہیں اور ہمارے افعال بھی درست ہو سکتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ ایک مثالی امن و رحمت کا معاشرہ بن سکتا ہے، یہ جنت نظیر اور فردوس نظر معاشرہ بن سکتا ہے، اور دنیا بھر میں اس پہ اگر عمل کر لیا جائے تو سارے معاشرے جو ہیں وہ امن و رحمت کے معاشرے اللہ کے فضل و کرم سے بن سکتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ایسا ہے ناظرین اکرام، یہ وہ اللہ تعالیٰ کا خاص راز ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا کرتے ہیں، اور اس کا نہ فرشتوں کو علم ہوتا ہے کہ وہ لکھ سکیں، نہ ابلیس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ انسان کو اس سے ہٹا سکے یا گمراہ کر سکے، اور نہ ہی انسان کے اپنے نفس کو پتہ چلتا ہے۔ یہ جو راز ہے یہ ایسی آج ایک کنجی ہے اور گیٹ وے ہے اعمال کی قبولیت کا، کنڈیشن پریسیڈنٹ جس کو کہتے ہیں، یہ ایک کنجی ہے، اس سے اعمال کی قبولیت جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے۔ اور یہ وہ راز ہے، یہ وہ اگر جوہر ہے، جس طرح انسان کا جسم جو ہے، یہ جسم ہے ہمارا اور ایک روح ہے، جب روح نکل جاتی ہے تو سارے آنکھ، کان، ہاتھ، ناک سب کچھ موجود ہوتا ہے، ہمارے پاؤں موجود ہوتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سانس لے سکتے ہیں۔ تو وہ کیا چیز ہے جو ہمارے جسم میں ہوتی ہے تو سارا جسم توانا ہوتا ہے؟ وہ ہماری روح ہے۔ اسی طرح عبادات کی جو روح ہے وہ اخلاص ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دین صرف اخلاص کا نام ہے۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ دین صرف اخلاص کا نام۔ یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ دین اخلاص کا نام۔ ناظرین اکرام، یہ اخلاص وہ جوہر ہے جس کا تعلق خاص نیت سے ہے، اور اسی لیے امام بخاری نے جو پہلی حدیث لکھی ہے وہ ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور یہ جو نیت ہے اس کے بارے میں محدثین کا اتفاق ہے کہ 3/4 حصہ جو دین ہے وہ اس کے اندر موجود ہے۔ اسی لیے سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی یہ آدمی نیا مسلمان ہوا ہے، آپ اس کی تربیت فرمائیں۔ آپ نے اس کو پہلا سبق دیا انما الاعمال بالنیات، اس آدمی نے یاد کیا، وہ چلا گیا۔ کافی دن گزر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی وہ آدمی تمہارا شاگرد جو ہے اس کی کیا پروگریس کیا ہے، اس نے کتنا اور علم پڑھ لیا؟ کہا یا رسول اللہ اس کے بعد تو وہ آیا ہی نہیں۔ ایک دن اتفاق سے آپ نکلے تو وہ بازار میں مل گیا، آپ نے کہا میاں تمہیں ایک سبق دیا تھا، اگلا سبق لینے کے لیے آئے نہیں۔
اس دیہاتی نے بڑا کمال کا جواب دیا. اس نے کہا انما الاعمال بالنیات کے بعد کسی اور درس کی ضرورت رہ جاتی ہے, کسی اور سبق کی ضرورت رہ جاتی ہے, تو 3/4 حصہ دین جو ہے وہ اس کے اندر ہے. تو آج اس کی ضرورت ہمیں اس لیے ہے. اور ایک بات میں عرض کر دوں, اخلاص کے بغیر شہادت آدمی جاتا ہے میدان جنگ میں حق و باطل کے مارکے میں, اس کی شہادت جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی, اس کو جہنم میں گھسیٹ کے ڈال دیا جاتا ہے. اگر اخلاص نہ ہو تو سخاوت کے جتنے مرضی اربوں روپیہ خرچ کر دے, اس کے باوجود جہنم میں گھسیٹ کے ڈال دیا جائے گا. اخلاص نہ ہو, قاری قرآن ہو, مفتی ہو, دیندار ہو, مبلغ ہو, کچھ ہو, مفسر ہو, محدث ہو, جو مرضی ہو, اگر وہ اخلاص کا جوہر نہیں ہے تو اس کو بھی گھسیٹ کے جو ہے وہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تو یہ وہ چیز ہے جس کی آج ضرورت ہے. آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اخلاص اور احساس کی اہمیت اور فضیلت ہے. اس میں بے شمار باتیں جو دلچسپ بھی ہوں گی, ایمان افروز بھی ہوں گی, اور ہمارے لیے اصلاح کے پہلو اس میں ہوں گے. اولیاء کرام کی, صحابہ کرام کی, وہ سارے میرے اسکالر بیان کریں گے. میرے ساتھ آج بہت میرا ہیوی پینل ہے ماشاءاللہ. علامہ محمد احمد برکاتی, نوجوان اسکالر, کئی کتابوں کے مصنف ہیں. ان کے ساتھ بہت بڑے جو تھے ایک شیخ الحدیث, ان کے صاحبزادے, آگے شیخ الحدیث ابن شیخ الحدیث علامہ بدر الزمان قادری, ان کے ساتھ پکے ٹھکے صوفی کے سجادہ نشین ان کے صاحبزادے مفتی خلیل احمد یوسفی, ان کے صاحبزادے سجادہ نشین تو بشیر یوسفی ہیں غالباً, میں غلط کہہ گیا. اور آخر میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بلال بٹ سے میں آپ کو سنواؤں گا. میں ابتدا کر رہا ہوں جناب علامہ محمد احمد برکاتی صاحب. جی علامہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. صدق اللہ العظیم. غازی صاحب, موجودہ حالات کے تحت جو آج کا موضوع رکھا گیا ہے وہ یقیناً تمام لوگوں کے لیے باعث سبق بھی ہے, اور عمل کریں تو ان کے لیے باعث اجر و ثواب بھی ہے. تو اس کو یقیناً اس دور کے اندر جو ہے وہ لوگوں تک یہ پہنچانا چاہیے. اگرچہ لوگوں کو یہ پتہ ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود سبق کو بار بار دہرایا جائے تو اس پہ عمل کرنا زیادہ آسان اور پتہ نہیں کون سا لمحہ قبولیت کا ہو اور کون سا لمحہ جو ہے وہ انسان کی وہ کیا انقلاب زندگی میں آ جائے. جی, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو باتیں آپ نے ابتداً فرمائی ہیں, ان تمام باتوں کی بنیاد جو ہمیں نظر آتی ہے وہ اخلاص. اگر احساس ہے تو اخلاص پر ہوگا تو وہ احساس صحیح قرار پائے گا. اگر اخلاص ہے تو آپ کا اخلاق بھی پھر عند اللہ مقبول ہوگا. اگر اخلاص نہیں ہے تو باقی دونوں چیزوں کا بھی ماحصل کچھ نہیں ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ اخلاص کس کے پاس ہے, وہ خود اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے. اچھا, اللہ کا اخلاص اپنے بندوں کے ساتھ یہ ہے کہ وہ اپنے تمام بندوں کی مغفرت کرنی چاہتا ہے. اسی لیے اس نے 1,24,000 انبیاء اکرام علیہ السلام مبعوث فرمائے. اگر اللہ بندوں کے ساتھ مخلص نہ ہو تو چھوڑ دے سب کو, سب کے حال پہ, جو جس طرح مرضی کرتا رہے, قیامت کو اس کا فیصلہ فرما دے. تو سب سے زیادہ اخلاص تو خود اللہ کو اپنے بندوں کے ساتھ, خود اپنے منکروں کی بھی کرتا ہے پرورش. دیکھے ہم نے حوصلے پروردگار کے. جی, تو یہ بالکل بجا ہے اور بر وقت ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد سب سے زیادہ اخلاص امت کے لیے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے. انبیاء اکرام علیہ السلام کی ایک ڈیوٹی ہوتی ہے, بلغ ما انزل الیک من ربک. آپ کے ذمے ہے کہ آپ پہنچا دیں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے, وہ پہنچا دیں. اس کے بعد کو عمل کرے نہ کرے یہ اس کے اپنے ذمے ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں جا کر انبیاء اکرام علیہ السلام تمام ہی ان کو جو کچھ اللہ نے دیا اس سے بڑھ کے وہ ہر وہ تدبیر, ہر وہ انداز اختیار کرتے رہے جس کے ساتھ ان کی قوم کو زیادہ سے زیادہ آخرت سے فائدہ ہو اور ان کی مغفرت اور بخشش کے راستے آسان اور ان کے لیے واضح ہوتے چلے جائیں. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راتوں کو سجدوں میں گزارنا اور بار بار اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون, یہ جملے بولنا, اللہ کے حضور التجا کرنا, امت کے ساتھ اس سے بڑھ کے اور کوئی اخلاص نہیں ہو سکتا. اگر ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی دیکھتے ہیں تو ان کی حیات طیبہ سے بھی ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جیسے حضور کے صحابہ حضور کے ساتھ اور دین کے ساتھ مخلص تھے, ویسا پوری کائنات کے ساتھ کوئی بھی گروہ, کوئی بھی امت اپنے نبی اور اپنے دین کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتی. پوری تاریخ انسانیت میں جیسے وفا شعار اور صاحبان اخلاص رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نشینی کے آب و گل میں ہم دیکھتے ہیں, دنیا میں نہ کسی نبی, نہ کسی پیغمبر, نہ کسی مسلح, نہ کسی لیڈر کو میسر. بالکل ایسے ہی ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب نصف مال لے کر آئے تھے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تبوک کے موقع پر انہوں نے پیش کیا تھا، تو منافقین نے یہ کہا، یہ امام سیوطی نے اور ابن ابی حاتم نے بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ منافقین نے کہا تو رائی، یہ آپ ریاکاری کے لیے لائے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے لائے ہیں؟ تو آپ نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا، آپ نے فرمایا لوگوں کو دکھانے کے نہیں، ارائی اللہ و رسولہ، یہ عمل صرف اللہ اور اس کے رسول کو دکھلانے کے لیے کیا۔ اور اسی طرح اس موقع پر حضرت ابو عقیل کا وہ واقعہ کہ جن کے پاس پیش کرنے کو کچھ نہیں تھا تو ساری رات یہودی کے کنویں سے پانی بھر کے لگاتے رہے، اور جو 2 ان کو سا کھجوریں ملیں وہ لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پیش کر دی، حضور ساری رات کا میرا یہی اجر ہے۔ تو آپ نے کیا کیا، ان کو پکڑ کے، جو صاحب تفسیر روح البیان نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، اس ڈھیر کے اوپر چھٹا لگا دیا کہ اللہ جب اس کو قبول کرے گا تو اس سے پہلے تمہاری ان کھجوروں کو قبول۔ اچھا، بعض کتب میں نے پڑھا ہے کہ کچھ کھجوروں کو لے کے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح خوشی سے اظہار فرما۔ اچھا جی، اقبال نے بڑی اچھی بات، جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، حور و خیام سے گزر بادہ و جام سے گزر۔ جی غازی صاحب، بات یہ ہے کہ نیت جو ہے یہ اساس اور بنیاد ہے عمل کی۔ اخلاص کے بغیر عمل جو ہے محض مشقت، ریاکاری اور منافقت ہے، اور میں کہوں گا ریت کے بکھرے ہوئے ذرات ہیں۔ عبداللہ بن مبارک بالکل ریفر کر رہے ہیں، ریفر کر رہے ہیں، بالکل۔ واہ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری نیتوں میں فطور آ گیا۔ ہم نے دیکھا نہیں، رسالت مآب علیہ السلام نے جب معاذ بن جبل کو بھیجا آپ نے یمن، تو آپ نے اس سے پوچھا کہ عرض کی مجھے نصیحت فرما دیجئے، فرمایا اخلص دینہ کا، اپنے دین کو خالص کرنا، یکفیک العمل القلیل، تھوڑا عمل بھی کر لوگے تیرے لیے کافی ہو جائے گا، عمل تھوڑا بھی کر لوگے آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں نے اس کو ہر چیز خالص دی ہے، کاش وہ بندہ یہ غور کر لے، دیکھ لے کہ میں نے اسے دودھ دیا ہے، من بینی فرس و دم لبنا خالصا، گوبر اور خون سے دودھ نکالا اور خالص دودھ دیا، کہیں کوئی آلائش آمیزش نہیں ہے۔ اور دیکھیے کہ رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نیت المومن خیر من عملہ، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آپ سے پوچھا کہ وہ کیسے بہتر ہے، فرمایا جب مومن نیت کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے تو وہ خالص ہوتی ہے، ریاکاری نہیں ہوتی، لیکن جب عمل کی طرف بڑھتا ہے تو اس میں ریاکاری کا شائبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ نیت میں ریاکاری کا شائبہ پیدا نہیں ہوتا۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص، حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ گزر رہا تھا تو ریت کے ٹیلے کو دیکھا اور عرض کرنے لگا یا اللہ کاش یہ ٹیلا اناج کا ہوتا اور یہ اناج میں تیرے بندوں میں تقسیم کرتا ہے، غرباء میں تقسیم کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اثر کو وہی فرمائی کہ اسے کہو یہ ہے ریت کا ٹیلا، ہم نے اس کو شمار بھی کر لیا اناج کے اندر اور تیرا صدقہ بھی قبول کر لیا۔ امام مسلم نے حدیث کو نقل کیا وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ وَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ، پھر نبی نے ارشاد فرمایا جس بندے نے نیکی کا ارادہ کیا اور عمل نہیں کیا، اللہ اس کے نامہ اعمال میں اجر لکھ دیتا ہے۔ غازی صاحب آپ خوشبو استعمال فرماتے ہیں، آپ دیکھیے نیت ارادہ کہاں کہاں جا کے جو ہے وہ آدمی جو ہے اس کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، امام عبد الرزاق کی حدیث ہے، انہوں نے اپنی مصنف میں نقل فرمایا من تطیب للہ تعالی جاء یوم القیامت والریح اطیب من المسک، جس بندے نے خوشبو اس لیے لگائی کہ یار یہ میں اللہ کے گھر جا رہا ہوں اور میرے ساتھیوں کو تکلیف نہ پہنچے، یا کسی نیک محفل میں مجلس میں جا رہا ہوں تو روز قیامت اس کی وہ خوشبو اللہ تعالیٰ مسک کی خوشبو بنا دے گا۔ نیت ہی ہے، نیت اول و آخر دین میں نیت ہی ہے۔ آگے فرمایا من تطیب لغیر اللہ، اور اگر آپ نے اپوزٹ سیکس کے لیے یا کسی بدنیتی کے لیے خوشبو کو استعمال کیا، جاء یوم القیامت ریحہ انتن من الجیفہ، روز قیامت روز محشر اس کے بدن سے مردار کی بدبو آ رہی ہوگی۔ تو نیتیں جو ہیں بنیاد طور پر یہی پریویل کرتی ہیں۔ اگر آپ تہجد کی نماز آپ تو ادا فرماتے ہیں تہجد کی نماز، اللہ توفیق دیتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ آنکھ نہیں بھی کھلتی، میرے نبی نے ارشاد فرمایا نیت کر کے سو جاؤ کہ میں نے تہجد کی نماز ادا کرنی ہے۔ فرمایا تم بستر پر دراز ہوئے، نیت ہی تہجد ادا کرنے کی، فغالبت عیناہ، آنکھوں پر نیند کا غلبہ آ گیا، حتی اصبح، اور صبح ہو گئی، کتب لہ ما نویٰ، آپ نے نیت کی تھی، اللہ نے تہجد کا ثواب تمہارے نامہ اعمال کے اندر لکھ دیا۔ ایک بہت دلچسپ آپ کو یہاں پہ واقعہ، جنید بغدادی نماز نکل گئی اور اتنا روئے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتف غیبی سے آواز ہے جنید گھبرانا نہیں، ہم نے تمہیں 70,000 نمازوں کا ثواب دے دیا۔ کچھ دن گزرے، پھر نیند نے غلبہ کیا، رات کو اٹھے تہجد پڑھ کے صبح کی نماز نکل گئی، تو پھر رونے، جب وہ ٹائم تھوڑا سا زیادہ ہوگا تو دیکھا کہ ایک آدمی ہے اور اس نے آ کے بڑی بزرگوں والی صورت بنائی، پاؤں دبا رہا ہے ان کے۔ آپ اٹھے
آپ نے دیکھا تو آپ نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آپ نے کہا تو ابلیس ہے, تو کیسے آیا؟ کہنے لگا جناب جلدی اٹھ جائے, نماز کا ٹائم نکلنے والا ہے, 70,000 پھر نہ مل جائے. حدیث مکمل کر لوں میں. وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً, اللہ تعالیٰ وہ جو آپ نے نیند لی نا رات بھر, تہجد ادا نہیں فرما سکے, اللہ تعالیٰ اس نیند کو صدقے میں شمار کر لے گا میرے رب آپ کے رب کی جانب سے. شیر خدا فرماتے ہیں اخلص العمل, اپنے عمل کو خالص کر لو, یہ زی کا منہ القلیل, اللہ تعالیٰ تمہارا قلیل عمل جو ہے اس کو بھی زیادہ کر دے گا, جزا عطا فرما دے گا. بنیادی چیز تو نیت ہے. کاش کبھی ہم نے دیکھا ہوتا کہ ہماری نیت ارادے ہمارے کیا ہیں. ہماری نیتیں درست نہیں ہوتی. رسالت باب نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ سب سے پہلے اللہ کے دستے قدرت میں جاتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں, میں نے یہ آپ نے صدقہ دیا, اگر میں نے رزق حرام کما کے صدقہ دیا تو سب سے پہلے رب کے دستے قدرت میں جا رہا ہے, تو گویا میں رب کی بارگاہ میں حرام پیش کر رہا ہوں. ہاں, ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ جناب یہ رزق حرام سے بندہ سخاوت کر دے, فرمانے لگے پیشاب سے اگر وضو ہو سکتا ہے تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا جناب مفتی صاحب, سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے, اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. قبلہ آج ہم بڑا ہی اہم موضوع گفتگو میں لے کے آئے ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس معاشرے کی طرف تشریف لائے اس میں نہ تو اخلاص تھا نہ احساس تھا. انسان اور جانور ان کے لیے ایک ہی صف میں کھڑے تھے, کوئی شک نہیں. بیٹیوں کو بھی دفن کر دیتے تھے اور جانوروں کا جو گوشت کھانا ہوتا زندہ کا وہ کاٹ لیتے تھے. غلاموں کو انسان ہی نہیں سمجھتا. انسان نہیں سمجھ. آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی تعلیم و تربیت کے لیے سب سے اہم جو شے ان کو دی وہ قرآن مجید تھی. اور قرآن مجید کی تعلیم سے آپ نے ان کے اندر اخلاص اور احساس پیدا کیا. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے پورے قرآن مجید کا مغز اس آیت کے اس حصے میں بیان کر دیا کہ اخلاص اور احساس اس میں ہوگا وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ, جس کا اپنا نفس لالچی نہیں ہے, جس کا اپنا ہی پیٹ نہیں بھرتا, اس نے نہ تو دوسروں کا خیال کرنا ہے, نہ دوسروں کا احساس ہوگا, نہ اس کے اپنے عمل میں اخلاص پیدا ہوگا. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی زندگی ساری مسلمانوں کے سامنے ہے. آپ کے اندر اخلاص بھی بڑا تھا اور احساس انسانیت بھی بڑا تھا. آپ راتوں کو نقاب پہن کر گشت کرتے تھے. اور حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک گھر میں کھانا نہیں ہے, آپ اپنے کندھے پہ کھانا اٹھا کے لائے اور اسلم سے یہ کہا کہ یہ میرے کندھے پہ. عیسائی تھا جی اسلم, آپ کا خادم, اس کو کہا یار اسلام قبول کر لو, اس نے کہا میں نہیں قبول کرتا. آپ نے کہا لا اکراہ فی الدین, اسی وقت اس کو آزاد کر دیا. آج لوگ کہتے ہیں جی زبردستی مسلمان کیا جا رہا ہے, جاہل لوگ ہیں. جی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا حضور یہ بوجھ میرے کندھے پہ لاد. آپ نے فرمایا کہ قیامت والے دن مجھے اپنا بوجھ خود اٹھانا پڑنا. جب لوگوں کا احساس پیدا ہوگا تو اور پھر احساس, پھر ان کو کھانا جو بنایا ان بچوں کے لیے اور عورت کے لیے, تو کہہ رہے ہیں پھونکنی سے جب وہ پھونک مارتے تھے تو ان کی داڑھی مبارک میں سے دھواں نکلتا تھا. یہ اسلم نے بیان کیا ہے. اور پھر آپ اس وقت تک وہاں پہ بیٹھے رہے جب تک روتے ہوئے بچوں کو ہنستا مسکراتا نہیں دیکھا. اور پھر حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی اسی پیٹرن کے اوپر گزری. جب آپ کو ابو لولو یہودی نے قتل کر دیا اور شہید کرنے کے لیے اس نے حملہ کیا, تو اطباء نے کہا آپ زیتون استعمال کریں. آپ نے کہا میں اس وقت تک زیتون استعمال نہیں کر سکتا جب کہ مدینہ کے سارے لوگوں کو زیتون میسر نہ ہو. میں حاکم ہونے کی حیثیت سے یا میں امیر ہونے کی حیثیت سے یہ دیکھوں کہ میری دست قدرت میں سب کچھ ہے, میری دست اختیار میں سب کچھ ہے, میں جو مرضی لے لوں اور غریب کھانا بھی نہ کھا سکے اور میں چیزیں مہنگی کر دوں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بندوں کی اقسام بیان فرمائی. آپ نے فرمایا بندے 4 طرح کے ہیں, ایک علم والا بھی ہے اور مال والا بھی ہے. فرمایا یہ بندوں میں سب سے اعلیٰ بندہ ہے. دوسرے نمبر پر فرمایا مال اس کے پاس نہیں ہے لیکن علم بہت ہے. اب یہ اخلاص اور نیت کی بات بیان کی. وہ کہتا ہے کہ یا اللہ اگر میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں بھی خرچ کرتا. تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بغیر خرچ کیے خرچ کرنے والا ثواب دے دیتا کہ اس کی نیت بڑی اعلیٰ ہے. تو یہ نیت کی درستگی اعمال کے لیے بہت ضروری. اس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
ساری دنیا کے لوگوں کی تربیت فرما دی یہ جملہ کہہ کر ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میرا دنیا سے تشریف لے جانا اور اس کے درمیان کے سارے اعمال سب اللہ کے لیے۔ یہ سیدنا ابراہیم کی دعا بھی ہے نا، جی جی، ان صلاۃ کل ان صلاتی و نسکی و محیا۔ اچھا یہ علامہ صاحب، ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آئے، یا رسول اللہ اگر آدمی نیکی کا کام کرے اور اس کی ساتھ یہ بھی نیت ہو کہ ذرا لوگوں کو بھی پتہ چل جائے اس کی نیکی کا، اس کو کوئی اجر ملے گا؟ آپ نے کہا بالکل نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو اس کے کام میں اس کے لیے کام کیا جس میں شریک کو پسند نہیں کرتا، وہ شرک نہیں وہ پسند کرتا، وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس میں شریک نہیں ہو سکتا۔ جی جی یہ اسی طرح ہی ہے، حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا جو اخلاص ہے دین کے ساتھ، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے جستجو، وہ یہی ہے کہ جب آپ نے وہ مد مقابل پہلوان کو پچھاڑ دیا تھا تو اس نے آپ کے چہرے پہ جب وہ جسارت کر دی تھوکنے کی تو آپ اس کو چھوڑ کے پیچھے ہٹ گئے، لوگوں نے کہا اب تو مارنے کا ٹائم تھا، تو آپ نے فرمایا کہ پہلے جب میں لڑ رہا تھا تو صرف اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہا تھا، اب درمیان میں میرے اپنے نفس کا معاملہ آ گیا ہے تو اس لیے میں نے اپنے نفس کو پیچھے کر دیا اور اس کو چھوڑ دیا ہے، تو یہی چیز اس کے قبول اسلام کا باعث بن گئی۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت بھی دنیا مخلصین کے ساتھ بھری ہوئی ہے، خالی نہیں ہے، ورنہ قیامت آ جائے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا جو مشہور واقعہ ہے کہ جس میں تبوک میں آپ پیچھے رہ گئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوشل بائیکاٹ کر دیا تھا، شاہ روم نے خط بھیجا، آپ نے خط کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور اس کو جواب دے دیا اور دھتکارا، اس کو پتہ چلا تو اس نے 7 بندے بھیجے کہ کعب بن مالک کو قتل کر کے آؤ، وہ 7 افراد آ گئے آپ کو قتل کرنے کے لیے۔ جب آپ کو یہ علم ہو گیا کسی طرح کہ وہ آئے ہوئے ہیں اور مقام رفاع پہ وہ ٹھہرے ہوئے ہیں، آپ از خود چل کے ان کے پاس چلے گئے اور فرمانے لگے کہ تم مجھے قتل کر دو، میرا نام کعب بن مالک ہے، تمہیں میرے لیے ہی بھیجا گیا۔ وہ حیران ہو گیا کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا، ہم آپ کو قتل کرنے چھپنے کی بجائے سامنے آ گئے۔ فرمایا وہ کام جو میں نے کیا تھا وہ اللہ کے لیے کیا تھا، وہ میری خالص دل کی ایک کیفیت تھی، جو اس کو دھتکارا وہ اللہ کی رضا کے لیے دھتکارا تھا، اب تم میرے قتل کے لیے آئے ہو تو میری جگہ پہ کسی اور کو نہ حق قتل نہ کر دینا، میں خود تمہارے لیے حاضر ہو گیا ہوں۔ تو یہی چیز ان کے اوپر اثر انداز ہوئی اور ساتوں کے ساتوں کلمہ پڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرہ ایمان میں داخل ہو گئے۔ تو غازی صاحب یہ اخلاص کی ایک کیفیت ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں جتنا اخلاص ہوگا، خود ترغیب و ترہیب کے اندر امام منذری نے یہ مختصر روایت بیان کیا کہ فرشتے جب ایک بندے کا عمل لے کر جو بہت زیادہ ہے وہ اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں، یا اللہ یہ بہت زیادہ عمل کیا اس نے عمل صالح، تو اللہ فرماتا ہے تم نے اس کا عمل دیکھا، میں اس کا دل دیکھتا ہوں، لہٰذا تم اس کو چھوڑو، اس بندے کے لیے سجین لکھ دو کیونکہ اس کے دل کے اندر اخلاص نہیں ہے، ریاکاری ہے۔ پھر فرشتے جاتے ہیں اور یا اللہ یہ فلاں بندے نے عمل کیا اور بالکل تھوڑا کیا ہے، وہ اس کو بالکل معمولی سمجھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے تم نے اس کا عمل دیکھا، میں نے اس کا دل دیکھا، اس کے دل میں اخلاص تھا، اس کے دل میں اخلاص تھا، لہٰذا جاؤ میں تمہیں حکم دیتا ہوں اس کے لیے تم مقام علیین تحریر کر دو۔ اچھا جی، وہ جو حدیث پاک کے ایک تو یہ ہے کہ لوگ پہاڑوں کی برابر جو ہے وہ اعمال لے کے آئیں گے لیکن وہ ان کی حیثیت ریت کی نکلے گی، بالکل کوئی حیثیت نہیں نکلے گی، اور اس سے بھی ڈر لگتا ہے جی حضرت جو تھے امام زین العابدین، اگر وہ کہیں کہ میں لبیک کہتے ہوئے بھی بے ہوش ہو جائیں، بے ہوش ہو جاتا ہوں کہ میں کیسے کہوں کہ وہاں سے آواز لا لبیک نہ آ جائے، یعنی اخلاص کا کون سا درجہ ریکوائرڈ ہے اس بارگاہ میں؟ یعنی ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اخلاص جو ہے وہ کس قدر اہمیت کا حامل ہے۔ آج ہمارے اعمال کے اندر بھی ریاکاری آ گئی، رسالت امام علیہ السلام۔ اچھا 2 چیزیں ہیں غازی صاحب، عبادت اور اس کے بعد مخلوق خدا کی خدمت۔ ہم نے نوافل پہ، ہم نے نمازوں پہ، ہم نے ان چیزوں پہ تو بہت زور دیا لیکن مخلوق خدا کی خدمت کو چھوڑ دیا۔ رسالت ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، رسالت امام علیہ السلام کے پاس صحابہ نے تعریف کی کہ اس سفر کے اندر ہمارے ایک ساتھی مدح سرائی کی کہ بہت پورے راستے قرآن پڑھتے چلے آئے اور جہاں کہیں ہم نے پڑاؤ ڈالا انہوں نے اسی جگہ نوافل کی نماز ادا کی۔ فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ جب یہ نوافل ادا کرتا تھا تو اس کی جانور کی دیکھ بھال کون کرتا، نگہبانی کون کرتا تھا، ان کو چارہ کون ڈالتا تھا؟ عرض کیا یا رسول اللہ ہم کرتے تھے۔ فرمایا اگر تم کرتے تھے فَكُلُّكُمْ خَيْرٌ مِّنْهُ، تم ساری سے زیادہ بہتر ہو۔ فَكُلُّكُمْ خَيْرٌ مِّنْهُ، تم ساری سے زیادہ بہتر، جنہوں نے اس کے جانوروں کی نگہبانی کی، اس کو چارہ ڈالا، اس کی خدمت کی، تم لوگ اس سے زیادہ بہتر ہو۔ وہ لوگ جو جہاد میں نہیں جا سکے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو مدینے بیٹھے ہوئے بھی تمہارے برابر ثواب مل گیا، تو کوئی وجہ تھی جس وجہ سے وہ شامل ہو، یعنی نیت تھی ان کی شامل ہونے، نیت شامل ہونے کی تھی۔ یہ اساس اور بنیاد تو نیت ہے نا۔ رسالت امام نے ارشاد فرمایا تم اپنے بھائی کے لیے
قدم باہر نکالو، اس کی حاجت روائی کے لیے تم قدم باہر نکالو گے، میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں تمہاری ایک بھائی کی حاجت روائی جو ہے اللہ تعالیٰ میری مسجد کے اندر 1 مہینے کے اعتکاف کا ثواب تمہیں عطا فرمائے گا۔ عبداللہ بن عباس چھوڑ دیا اعتکاف چھوڑ کے بندے کے ساتھ چلے گئے۔ میرے ساتھ کالر ہیں جی، السلام علیکم جی، سیدہ فرمائیں۔ السلام علیکم قاضی جی بیٹا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ غازی صاحب، میں آج کے دور کے حوالے سے آپ نے بہت اچھا پروگرام میں جو ذرا آواز اونچی کر دیں اپنا، میں کہہ رہی ہوں یہ جو آج کے دور کے حوالے سے بہت اچھا یہ عنوان آپ نے منتخب کیا ہے۔ میں اس چیز پہ بہت دکھی ہوتی ہوں کبھی کبھی کہ ہم ایک آٹے کا تھیلا، ایک چینی کا پیکٹ، ایک دال کا پیکٹ دیتے ہیں اور لوگ وہ منہ چھپا کر وصول کرتے ہیں۔ کیا ہم خاموشی سے جا کر ان کے گھروں میں نہیں پہنچا سکتے؟ یہ سوال علماء کرام سے، اور اگر آپ اجازت دیں تو میں نعت کے 2 ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا ہوں، ووٹ بھی تو لینے ہوتے ہیں نا جی وہ پھر، اور فوٹو ذرا اخبار میں آ جائے تھوڑی بہت۔ جی نیکسٹ جی، السلام علیکم جی عبدالستار صاحب فرمائیں۔ جی کیسے ہیں جناب غازی صاحب؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک؟ اللہ کا شکر ہے، بہت مہربانی جی۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو جماعت کی اجازت دی علماء کرام نے کہ گھر میں جماعت کرائیں، تو گھر میں اگر بیوی بیٹی ہو اور ایک خامند ہو تو گھر میں وہ خامند جماعت کرا سکتا ہے؟ تو جی ٹھیک ہے جی، میں سمجھ گیا۔ نیکسٹ جی، السلام علیکم جی، خالد صاحب فرمائیں۔ السلام علیکم غازی صاحب جی جیلم کاٹوں پربت پاسے تے میر پورے سی دکھن۔ جی جی میرا سوال جناب یہ ہے کہ یہ جو آج کا ٹاپک صبح نور میں چل رہا ہے، یہ خالصتاً اللہ کی عطائیں ہیں یا بندے کی ذاتی کوشش یا کاوش سے بھی یہ چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں؟ کیا چیز؟ یہ سر یہ جو آج کا ٹاپک چل رہا ہے اخلاق، اخلاص اور احساس، یہ خالصتاً اللہ کی عطائیں ہیں یا بندہ اپنی ذاتی کوشش سے بھی یہ چیزیں حاصل کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ نیکسٹ جی، جی محمد احمد صاحب فرمائیں۔ میں میاں والی سے بات کر رہا ہوں جناب۔ قرآن پاک کی آیت وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، اس کی تفسیر چاہیے۔ اور دوسری بات، جو نجائز منافع لے رہے ہیں چیزوں پر، ان کو نصیحت ہے کہ اس کا کفن لے لیں جو نجائز منافع۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی۔ ناظرین کرام، بہت مختصر وقفہ، دروشی پڑھتے سنتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى ویلکم بیک ناظرین کرام۔ بزرگ ایک نے فرمایا تھا کہ شیوائے اخلاص را محکم بگیر، پاک شو از خوف سلطان و امیر، کہ اخلاص کے طریقہ کو پکڑ لو، بے نیاز ہو جاؤ، تاکہ تیرے دل سے سلطان اور امیر کا خوف جاتا رہے۔ جب اخلاص آ جاتا ہے تو پھر اس کو کسی سے کیا غرض، جس دل بے نیاز کو شوق نہ ہو عروج کا، خوف نہ ہو زوال کا۔ مجھے ایک واقعہ بہت دلچسپ اور بڑا مختصر سنانا ہے ناظرین کا۔ دلی میں بہت بڑے بزرگ تھے، حضرت مولانا عبدالسلام نیازی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑی ہستی۔ ایک بہت بڑے مفتی صاحب تھے، میں عمدن نام نہیں لے رہا، وہ جا رہے تھے اپنے شاگردوں کے ساتھ، حضرت بھی درویشی حالت میں جا رہے تھے۔ آپ نے کہا، اے مفتی، اس کو جا کہ تمہیں لوگ مفتی اعظم ہند کہتے ہیں، مجھے بتاؤ کہ یہ اللہ تعالیٰ کوئی غلط بیانی کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتا ہے؟ اس نے کہا جی نعوذ باللہ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کوئی غلط بات کر سکتے کہ نہیں جی توبہ نہیں کر سکتے؟ کہنے لگے اب میں قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں، تم اس کی تشریح کرو۔
ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، یقیناً جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، اس پہ استقامت اختیار کی، ان پہ ملائکہ کا نزول ہوتا ہے۔ کہہ لگے مفتی صاحب یہ بتائیں کہ اللہ تو فرماتا ہے کہ جنہوں نے دل سے کہا کہ میرا رب اللہ ہے ان پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، تمہارے اوپر کبھی چڑیل بھی نازل ہوئی ہے؟ تو وہ مفتی صاحب بے ہوش ہو کے گر گئے تھے زمین پہ، تو آپ نے فرمایا کہ لگتا ہے کہ ہم نے دل سے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا ہمارا رب اللہ ہے، ورنہ کہا ہوتا تو رب کہتا ہے ملائکہ کا نزول ہوتا۔ اخلاص سے، وہی جو حدیث پاک ہے کہ جس آدمی نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ محمد رسول اللہ وہ جنت میں چلا جائے گا، وہ سیدنا ابو ہریرہ والی جو حدیث ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اخلاص کے ساتھ، خالص دل کی نیت کے ساتھ۔ جی آپ کی طرف علامہ صاحب آ رہا ہوں۔ یہ دیکھیے اخلاص جو ہے منافع خوری، اچھا جی پہلے سوالوں کے جواب صحیح انہوں نے یاد کروا دیا۔ ایک تو بتائیں گھر میں وہ کہتے ہیں جماعت کرا سکتے ہیں، یہ کروا سکتے ہیں بالکل، بچیاں عورتیں بھی شریک ہو سکتی ہیں، پیچھے مرد آ جائیں گے، اس کے پیچھے مطلب ہے اپنا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ عطا سے حاصل ہوگا یا اپنی کوشش سے بھی؟ دیکھیں ہر چیز تو اللہ کی راہ سے میسر آتی ہے، اللہ کی رضا اور عطا کے بغیر کوئی چیز میسر نہیں آتی، لیکن انسان کو از خود کاوش بھی کرنی پڑتی ہے۔ لیس للانسان الا ما سعی، بندے کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی ہے۔ اگر میں یہ کوشش کروں گا کہ میں دوسروں سے کرٹسی کے ساتھ پیش آؤں، محبت سے پیش آؤں، اپنی زبان کو قابو میں رکھوں اور اخلاص سے پیش آؤں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ مجھے توفیق بھی عطا فرمائے گا۔ اگر صرف عورتیں ہوں گھر میں، مرد ایک ہو، پھر تو عورتیں پیچھے کھڑی ہو جائیں گے نا، کھڑی ہو جائیں گی، جماعت ہو جائے گی۔ اچھا جی علامہ صاحب آپ ذرا بتائیں، وہ کہتے ہیں یہ ناجائز منافع خوری لوگ جو کر رہے ہیں تو اس سے جو کفن خریدیں گے وہ حلال ہو جائے گا؟ ظاہر ہے کیونکہ یہ بھی تو مرے گا نا، جو منافع خوری کر رہا ہے یہ بھی تو مرے گا، ممکن اس کو پہلے موت پکڑ لے۔ جی اس میں یہ کہ جب لفظی ناجائز آ گیا تو پھر اس کے بعد ناجائز کی جزا بھی ناجائز کی صورت میں ہی ملے گی۔ ٹھیک ہے، اگر کفن جو ہے وہ خریدنا ہے تو یہ تو انہوں نے بہت اچھی بات کی لوگوں کو یاد دلانے کے لیے کہ ناجائز منافع کما کر لوگوں کے اوپر پہلے ظلم زیادتی کا دور چل رہا ہے، اس کے اوپر آپ بھی اپنا حصہ ڈال رہے ہیں ان کو لوٹنے کا، تو لہٰذا اب ان پیسوں کے عوض تو ظاہر ہے جو بندہ مرتا ہے اس کی وراثت سے ہی کفن خریدا جاتا ہے، تو اب وہ منافع ناجائز تمہاری دولت میں شامل ہے، اور اس سے تم جب کفن لے کر اپنے آخری گھر میں جاؤ گے تو فرشتوں سے حسن سلوک کی امید کیسے؟ جی آپ ذرا جی میں عرض کر رہا تھا کہ آپ اگر دیکھیے کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا ان السخی قریب من اللہ تعالی، سخی جو اللہ کے قریب ہے، من الناس لوگوں کے بھی قریب ہے، من القریب من الجنہ جنت کے بھی قریب ہے۔ سخی کا آپ دیکھیں ایک فیض کیسا ہے۔ اخنف بن قیس سے کسی سے پوچھا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اسے کہ میرے ہاتھ درہم ہے، یہ میرا درہم ہے۔ آپ نے فرمایا یہ تیرا تو نہیں ہے، تیرا تو نہیں ہے، جب تیرے ہاتھ سے نکل جائے گا پھر یہ تیرا ہوگا، ابھی یہ تیرا نہیں ہے۔ انت للمال اذا امسکتہ، میرے نبی نے فرمایا مال تو مال کا ہے جب تک مال تیرے پاس ہے، فَإِذَا أَنفَقْتَهُ فَالْمَالُ لَكَ، اور جب تو اسے خرچ کر دے گا پھر یہ مال جو ہے تیرے لیے ہو جائے گا۔ صدیقہ کائنات فرماتی ہیں گھر میں بکری آئی، کچھ میں نے ذبح کروائی، صدقہ کر دی، ایک ران بچ گئی، دستی بچی، تو فرماتی میں نے عرض کیا یہ ایک دستی بچ گئی، فرمایا صدیقہ کائنات فرمایا کہ یہ بچی نہیں ہے، بچ وہ گیا جو آپ نے اللہ کی راہ میں دے دیا ہے۔ جو آج ہم مخلوق خدا کی خدمت میں اللہ کی راہ میں دے دیں گے، اصل یہی مال بچے گا ہمارے لیے، جو ہم نے استعمال کر لیا وہ بچا نہیں ہے، وہ تو ہم نے اپنی ذات پہ یوٹیلائز کر لیا، استعمال کر لیا۔ بچنے والا مال وہی ہے جو ہم نے اللہ کی راہ کے اندر دے دیا۔ یہ جو منافع خوری ہے اس سے جو کمایا یہ مال حرام ہے، یہ مال حرام ہے، اور مال حرام سے اللہ تعالیٰ نہ صدقہ قبول فرماتا ہے نہ زکوٰۃ قبول فرماتا ہے۔ جس کے بدن پر صرف جائز لینا منافع، جائز منافع، جائز۔ یہ رزق حرام کا ایک درہم بھی اگر آپ استعمال کرتے ہیں اور 10 درہم میں ایک رزق حرام کا درہم ہوگا تو 9 کو بھی برباد کر دے گا۔ اچھا جی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا کا وہ انہوں نے پوچھا تھا، یہ آیت مبارکہ جب جانوں پہ ظلم ہو جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے پورا حکم ارشاد فرما دیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاؤ اور وہاں آ کر اپنا مدعا پیش کرو، اور پھر وہ آپ تمہارے لیے سفارش کریں تو اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا بڑا غفور و رحیم پاؤ گے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات مبارک کو 3 دن ہوئے تھے، تو میں نے دیکھا ایک بندہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پہ اپنا چہرہ رکھ کے اس آیت کو پڑھ رہا کہ حضور آپ نے کہا تھا ظلم کر لو اور میرے پاس آ جاؤ، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، یہ سارا معاملہ درست ہو جائے گا۔ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے قبر شریف سے آواز سنی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اندر سے فرمایا آنے والے اللہ تعالیٰ نے تیرے گناہ معاف فرما دی۔ تو انسان اچھا تو پھر جو یہ ظلم ہوا، ناجائز منافع خوری ہوئی، قتل و غارت کی، جو مزارات مقدسہ گرائے، جو صحابہ کرام کی توہین کی، جو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک کے خلاف باتیں کی،
تو یہ اتنے بڑے جب ظلم کیے تو اس کی وجہ سے عذاب آیا. اب اس کا حل پھر آپ کے کہنے کے مطابق یہ ہے کہ جائیں اس بار جی بالکل جائیں, اس کو بند کرنے کی بجائے اس کو کھولیں. اچھا. اور ویزے بھی سستے کریں بلکہ مفت کریں تاکہ ساری دنیا کے لوگ جائیں, اور جو نہیں بھی جا سکتا وہ بھی جائے اور جا کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے معافی مانگے. اور جب سارے لوگ وہاں جائیں گے تو وہی ایک در ہے جہاں سے معافی مل سکتی. ایک خاتون نے سوال اس میں یہ بھی پوچھا تھا کہ کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ کیا اور اس کا دکھلاوا کیا, جیسے ہمارے سوشل میڈیا پہ ہو رہا. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان جنتی ان لوگوں کا ذکر فرمایا کہ جن کو اللہ تعالیٰ میدان محشر میں اپنے عرش کا سایہ دے گا یا اپنی رحمت کے سائے میں رکھے گا. اس میں ایک وہ شخص ہے جس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا دائیں ہاتھ سے خرچ کرے گا تو بائیں کو خبر نہیں ہونے دے گی, دکھلاوا نہیں ہے. اور علامہ ہندی نے کنز العمال میں ایک بڑی خوبصورت حدیث لکھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک ہر نبی علیہ السلام نے 2 باتیں مشترک کہیں, ایک لا الہ الا اللہ, اور دوسرا ہر نبی علیہ السلام نے اپنی قوم سے دجال کے بارے میں ذکر کیا اور دجال کے فتنے سے ڈرایا. یہ اتنا بڑا فتنہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ریاکاری دجال سے بھی بڑا فتنہ کہ جس میں ہم اعمال دکھا کے کرتے ہیں, ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں, سارا معاملہ ضائع ہو جاتا ہے, چھپا کے کریں. اچھا جی, وہ بھی تو ایک حدیث پاک ہے نا, حضرت معاذ بن جبل رو رہے تھے روضہ انور کے پاس, تو حضرت سیدنا عمر فاروق نے کہا کہ تم اتنی اونچی آواز میں رو رہے ہو, کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے وہ بات یاد آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ کوئی ذرا سا بھی جو ہے وہ جو ریاکاری ہے یہ شرک ہے. اور اس میں ایک حدیث مبارک ہے, رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا, جب اس نے دیکھا یہ محسوس کیا کوئی آ رہا ہے تو اس نے قیام لمبا کر دیا, تو فرمایا اس نے شرک کر دیا کیونکہ اب قیام اس کا ایک بندے کے لیے ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس نے کسی اور کو شامل کر لیا. اور ہمارے بزرگ یہ فرمایا کرتے ہیں فجر ظہر عصر مغرب اور عشاء پڑھنے سے ولایت نہیں ملتی کیونکہ اس میں ریاکاری کا خدشہ ہے. تہجد پڑھنے سے ولایت اس لیے ملتی ہے کہ اس میں ریاکاری نہیں ہو سکتی, کوئی دیکھ ہی نہیں رہا, جو پڑھ رہا ہے یہ دیکھ رہا ہے یا اللہ تعالیٰ جل محید الکریم دیکھ. جی جناب. جی اس میں اگر ہم اسی بات کو جاری رکھیں اخلاص کی کیفیت کو, تو کیمیہ سعادت میں امام غزالی نے ایک واقعہ بہت خوبصورت بیان فرمایا ہے. پہلے تو یہ بتائیں نا آج کیا کرنا چاہیے, تاجر حضرات جو ہیں ان کو منت کریں, اور جنہوں نے ہسپتال پرائیویٹ بنائے ہوئے ہیں یہ جو کچھ کر رہے ہیں, جو کچھ ٹیسٹ جو ہیں وہ اتنے مہنگے کر دیے ہیں لیبارٹری والوں. دیکھیں اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ابھی ذکر ہوئی کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ جن 7 قسم کے لوگوں کو ملے گا ان میں ایک امانت دار تاجر بھی ہے. اچھا. امانت دار تاجر کا حشر جو ہے انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ کیا جائے گا, ان کے پیچھے پیچھے یہ بھی جائیں گے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ امین ہے. امین ہونے کا یہ کیا مطلب ہوا کہ لوگوں کو چیزیں بھی آپ مہنگی بیچتے رہیں, ملاوٹ والی بیچتے رہیں, بیکار بیچتے رہیں, اور پھر آپ جو ہے وہ تقوی کی امید رکھتے ہوئے مغفرت کا بھی یقین رکھیں. یہ حدیث قدسی ہے کہ جس آدمی کے دل میں ذرہ بھر بھی کسی کے لیے دکھلاوا ہوا تو وہ آدمی اسی سے جا کے اپنی جزا طلب کرے گا, مجھ سے کچھ نہیں لے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری ظاہری حیات طیبہ صحابہ کو یہی یقین دلایا. ہاں اگر ایسی بات ہے کہ آپ کے دل میں اخلاص ہے اور لوگ دیکھ لیں تو اس میں کوئی برا نہیں, وہ تو آپ کو دیکھ کے اور بھی سبق لیں گے اور آپ جیسا عمل اختیار کرنے کی کوشش کریں گے. الدال علی الخیر کفاعلہ, پھر جتنا آپ عمل کر رہے ہو پھر آپ کو دیکھتے ہوئے جتنے عمل کریں گے ان سب کو بھی اتنا ہی اجر ثواب ہوگا. ایک شعر آپ کو نصیر الدین نصیر کا سنا دوں جو اہل نظر ہوتے ہیں نا, وہ کہتا ہے کہ چشم حق آگاہ میں کیا قدر و قیمت ان کی ہو, چند سکوں پر جو اتراتے ہیں اٹھتے بیٹھتے. جی آپ کا بہت شکریہ. ناظرین کرام بہت مختصر سا وقفہ ہوگا, درود پاک سنتے پڑھتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة
فاطمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا ویلکم بیک ناظرین کرام، کتاب الشفاء سے جی نسخے کا وقت ہو گیا۔ آفات و بلیات سے حفاظت کا نسخہ ہے۔ جو شخص روزانہ 3 بار سورہ تغابن پڑھنے کا معمول بناتا ہے وہ ہر قسم کی زمینی آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ رہتا ہے، مال میں برکت ہوتی ہے اور گھر میں امن کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اول و آخر کم از کم 11 مرتبہ درود پاک جو ہے وہ ضرور پڑھیں۔ سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں وہ کام جو خلوص کے ساتھ انجام دیا جائے بظاہر وہ کتنا ہی کم کیوں نہ ہو لیکن وہ کم نہیں ہے۔ آج کے روزنامہ 92 میں قرآن و حدیث کی روشنی میں اخلاص اور احساس کی اہمیت و فضیلت ہے۔ ناظرین کرام مختصر دعا کریں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا الہ العالمین، اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق یہ جو آفت دنیا پہ آئی ہے اللہ کریم اس کو دور فرما دے۔ اللہ کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ کرم فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ رحم فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بخشش فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ہماری بس ہو گئی، ہم بڑے کمزور ہیں، اللہ کریم ہم ناتواں ہیں، ہم بے کس ہیں، تیرے علاوہ کوئی در نہیں، اور تیرے بارگاہ میں سب سے بڑا وسیلہ اور واسطہ تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس امت کے لیے دعائیں کی تھی ان دعاؤں کے صدقے، اہل بیت اطہار کی قربانیوں کے صدقے، خلفائے راشدین کے صدقے، امہات المومنین کے صدقے، اولیاء امت کی جملہ دعاؤں کے صدقے اور بالخصوص امام زین العابدین کی دعاؤں کے صدقے اللہ کریم ہم سے یہ پریشانی کو دور فرما دے۔ اللہ کریم ہمیں اپنی کرم فرما، اپنی رحمت فرما، اپنی رحمت سے ہمیں ڈھانپ لے، ہم پہ فضل فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہم سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہو گئیں اللہ کریم اس کو معاف فرما۔ اللہ کریم ہمارے دوست ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب کے جواں سال بھانجے کل ان کا انتقال ہوا، اور سید لخت حسنین صاحب جو ہیں ان کی والدہ کا بھی کل شام کو انتقال ہوا۔ ان دونوں کو اللہ کریم اپنے کرم خاص سے ان کی بخشش فرما، مرحومین کے درجات کو بلند فرما، اور ان کے جو ورثاء ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جی بلال بٹ، ہاں جی نعرہ جی پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ گلی گلی نعرہ لگائیں ناظرین اکرام، اس کی بڑی برکات ہے۔ یہ نعرہ لگایا تھا پاکستان ملا تھا، یہ نعرہ لگائیں گے انشاءاللہ کرونا بھاگ جائے گا۔ جی بلال بٹ۔ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں،
بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لا دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا اور محروم کر دیا ہمیں جس سے نگاہ نے عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا اور مغرب میں مارا نہ پھر اے گدائے دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا اور سجدوں میں گڑ گڑا کے محمد کے پاؤں پر جاؤ اور جلد رحمت حق کو بچا کے لا کس منہ سے پیش ہوگا مظفر حضور حق اس کو شہید اس وے آقا بنا کے لا جا زندگی مدینے سے جوں کے ہوا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم